شکریہ آپ کا۔ ناچیز سے مل کر آپ کو خوشی ہوئی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہتا وفا کے چہرے کو مستقل اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ ایسا ضرور تھا وفا کی شخصیت میں جو اس جیسا شخص، آوارہ اور قدرے حکم مزاج شخص، ایک لڑکی سے نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا اپنی اس تبدیلی پہ۔ وفا، آپ زنانہ خانے کی بجائے مردانہ خانے میں نکل آئی ہیں۔ پلیز کوشش کیجیے جلد از جلد کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے واپس زنانہ خانے کی طرف بڑھ جائیں، نہیں تو۔ جابر نے جان کے جملہ ادھورا چھوڑا۔ نہیں تو کیا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ الجھی تھی اور بغیر جابر کی آنکھوں میں ناچتی مکاری دیکھے گویا ہوئی۔ اس حویلی کے اصول بہت سخت ہیں، آپ نہیں جانتی مس وفا۔ یہ حویلی قبروں کے اوپر بنی ہے جس میں آدھی سے زیادہ عورتیں اس حویلی کی ہیں، جن کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے محض ذرا سی کوتاہی یا نافرمانی کی وجہ سے۔ واٹ نان سینس! کس قسم کی قوانین ہے یہ؟ میں نہیں مانتی ایسے کسی بھی اصول کو۔ وہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی، اس نے بھلا کبھی ایسا نظام بھی تو نہ دیکھا تھا۔ آپ نہ مانیں مگر یہ حویلی ہی ایسی ہے جہاں یا تو حکم کے غلام بن جاؤ یا پھر زندہ درگور ہو جاؤ۔ وہ ایک شفاف حقیقت ہی بیان کر رہا تھا۔ یہی حویلی کے قوانین تھے مگر وفا سے مہلت ہرگز نہ تھا۔ جابر اس کو اپنے تیز شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا اعتماد جیتنا چاہ رہا تھا۔ مگر آپ تو مجھے ایسے نہیں لگ رہے، کیا آپ بھی اس حویلی کے باقی لوگوں کی طرح ہی ہیں؟ وفا کو حادثہ برائٹ مائنڈڈ لگا، اس لیے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوں، میں تو خود حویلی کی روایت سے پریشان ہوں۔ میرا بس چلے تو میں سب کو تہس نہس کر کے دوبارہ سے نئے اصول بناؤں جو کہ یہاں پر بسنے والے مکین کو سکون کا سانس اور آزادی کی نوید دے سکے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ سرد آہ خارج کر کے ایسے بولا جیسے بے بسی کی انتہا پہ ہو۔ وہ کیوں؟ آپ ایسا کرنے سے کیوں اس قدر خوفزدہ ہیں؟ اس کو تجسس ہوا، کیونکہ یہاں پہ بنائے گئے تمام اصول اور قوانین اس قبیلے کے نئے سردار اور میرے تائیں زاد کامل آغا کے ہیں، اور وہ اس قدر خطرناک شخص ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت یا پریشانی ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لیجیے گا، میں آپ کا دوست بن سکتا ہوں۔ کیا واقعی آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں بالکل، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ بے حد انکساری سے گویا ہوا۔ چلیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اب ذرا مجھے زنانہ خانے کا راستہ بتا دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنے تھیسس کے لیے یہاں کے مشہور مزار جانا ہے، کیا آپ وہاں تک مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ وہ اس کی بات پر چونکا تھا مگر اپنی حیرانی ظاہر نہ کی۔ ہاں بالکل، آئیے میں آپ کو کچن تک لے چلتا ہوں، وہاں آپ کو ملازمہ ناشتہ بنا کر دے گی۔ اس کے بعد ہم دونوں پہلے گاؤں کی سیر کریں گے، پھر میں آپ کو شاہ سائیں کے آستانے پہ چھوڑ دوں گا، اور جب آپ کہیں تو میں اس وقت آپ کو لینے بھی آ جاؤں گا۔ وہ کافی حد تک وفا کا اعتماد جیت چکا تھا، مگر کامل کے لیے وفا کا دل خراب کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جابر اور وفا کے درمیان دوستی کی ٹھیک ٹھاک فضا قائم ہو چکی تھی۔ جابر نے اس کو آج بہت خوبصورت اپنے علاقے مقامات کی سیر کروائی اور حسین نظارے دکھائے تھے، اور پھر وہ اس کو پیر سائیں کے آستانے پر چھوڑ گیا تھا۔ جابر نے اس کو بارہا کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مگر وفا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ یہ کام خود سے کرنا چاہتی ہے بغیر کسی کی مدد لیے۔ جابر کو چند لمحوں کے لیے وفا کی دیدہ دلیری پہ غصہ ضرور آیا، مگر وہ لب پیچ گیا، کیونکہ وہ وفا کے سامنے اپنا ٹھیک ٹھاک اچھا بنا ہوا امیج کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فی الوقت وہ بظاہر سے خوش دلی سے مزاحمت کر کے واپس چلا گیا، مگر دل ہی دل میں وہ بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ کل کی ایک چھوکری نے اس کا حکم ماننے سے انکار جو کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، کیا مال ہے یہ تو! اگر اس کو پٹا لوں گا تو لائف جھینگا لالا ہو جائے گی اپنی۔ پپو نے سیٹی کی طرح ہونٹوں کو گول کر کے خود سے کہا۔ وہ وہاں پھول والے کے ساتھ بیٹھا گپیں ہانک رہا تھا جب سامنے سے اس کو پونی ٹیل بنائے شلوار کرتی اور بون کٹ ٹراؤزر کے ساتھ گلے میں اسکارف ڈالے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھامے چیونگ گم چباتی مزار کے دروازے سے اندر داخل ہوتی وفا دکھی تھی۔ پپو نے دکان کی منڈیر سے چمڑ لگائی اور دوڑتا ہوا اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ او میری چھمو، رکو، میری نہیں تو قائد اعظم ہی کی بات کا بھرم رکھو۔
انہوں نے عظیم ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ آنکھ مار کے قائد اعظم کا پیغام وفا تک پہنچایا گیا۔ اپنا منہ دیکھا ہے کبھی شیشے میں؟ تمہاری اوقات ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ چلو جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں دماغ کی دہی بنانے۔ وہ اس کی سیٹی بجا کے راستہ روکنے پہ بری طرح سے برہم ہوئی۔ میرے جیسا پپودا گریڈ پاپڑ کہیں بھی نہیں ملے گا میری بلبل کو۔ پپو نے اپنی پیلی بتیسی کی نمائش کے ادائیں لوفرانہ کے ساتھ بلبل یہ بلبل کس کو کہا؟ یاہ کتنے گندے ہو تم، اپنے دانت دیکھے ہیں کبھی شیشے میں؟ یاہ وہ اپنے سامنے کھڑے اس موالی اور چرسی کو بلا وجہ اس سے فری ہوتا دیکھ بھڑک اٹھی تھی۔ پپو دی پاپڑ کے علاوہ یہ کمینہ پن اور کر بھی کون سکتا ہے؟ یا کسی کی اتنی مجال ہے پپو کی ٹکر پہ آ سکے؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ اس انداز میں کہا کہ وفا سلگ کے رہ گئی۔ دل تو کیا کہ اس پپو نامی لوفر کے منہ پہ بھی ایک جڑ ڈالے۔ میں تمہارے یہ لال پیلے دانت پنچ مار کے توڑ دوں گی۔ اب اگر میرے منہ لگے تو وفا نے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میرے اتنی خوبصورت دن کہاں آئے ہیں کہ میں تمہارے منہ لگوں یا لبو سے لبو تک کا سفر طے کروں؟ ٹھنڈیا بڑی گی منحوس خبیث تاڑو انسان، تمہیں تو میں اندر کروا دوں گی۔ جانتے نہیں میں کس کی مہمان ہوں؟ ٹھنڈ کے باوجود وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ پپو کے اپنا بے باک جملہ کسنے پہ اپنی حفت مٹانے کی وہ تڑہکا بولی، جبکہ پپو ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ چلو اپنا راستہ ناپو، مزید میرا بیچا مت کھاؤ، نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں۔ ٹپوری چرسی پنواڑی نہ ہو تو وہ بے حد جلائی ہوئی تھی، کیونکہ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ اپنی منزل پہ وقت سے پہنچنے سے رہ گئی تھی۔ کیونکہ شام کے سائے ڈال رہے تھے، وہ آستانہ بھی بند ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی بچی تھی۔ وفا کو اپنا آج کا دن برباد ہوتا لگا، بلکہ ہو چکا تھا۔ سوہنی بلبل چل تو اپنے چرسی کو چرچ کے لیے ٹھکانہ دے کر جا، کوئی دکھ نہیں، پر ایک چمی تو ادار دے جا، آج تو جمعہ ہے تو کیوں نہ چمہ بھی مل جائے۔ آنکھ مارتے ہوئے کہا گیا، اگر ایک اور بکی تو چمہ نہیں بلکہ چمپا دوں گی۔ زور سے چہرے پہ زندگی بھر نہیں بھولو گے یہ چمپی۔ دل کرتا ہے دنیا کو تیرے واسطے میری بلبل، بس تیری ہاں کی دیر ہے میرے لیے دنیا چھوڑنے چلے ہو، پہلے اپنے لیے چرس تو چھوڑ۔ بڑا آیا دنیا چھوڑنے والا، بیہودہ چرسی نہ ہو تو تمہاری وجہ سے میرا ایک دن برباد ہو گیا۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا بے شرم انسان۔ وفا نے اپنا موبائل پرس سے نکالا اور کال اٹھائی، جس پہ جابر کی مسلسل کال ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب اور آستانہ بند ہونے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ پپو کو لعنت طعنت کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کشمالہ کے سسرال والوں نے آج کی رات ہی نکاح کرنے کا پیغام دے ڈالا تھا، کیونکہ کشمالہ کے ہونے والے دیور کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 دن کے بعد ہونے والی نکاح کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو کشمالہ کی ساس نے آج رات نکاح کے لیے زور دیا تھا۔ حویلی میں رات میں ہونے والی نکاح کی تیاریاں خوب زور شور سے جاری تھیں۔ محمد کو تو جیسے تائی بیگم نے مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ کولو کے بیل کی طرح وہ ادھر سے ادھر کاموں میں مشغول تھے۔ تھکن سے اس کا پور دکھ رہا تھا۔ آس پہ ہر پل کامل کی خود پہ جمی نظریں وہ زچ ہو کر رہ گئی۔ ابھی وہ کچن میں چند لمحوں کے لیے پانی پینے کے بعد سکون کا سانس لینے کے غرض سے بیٹھی ہی تھی کہ مزنہ نے آ کے مصروف سے انداز میں کامل کے لیے چائے پہنچانے کا حکم صادر کیا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصدق اٹھی اور چائے بنانے میں لگ گئی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، شاید کوئی ملازمہ کے کام سر انجام دے سکے، مگر اس وقت تمام ملازمائیں لان کی طرف تھی۔ وہاں کی سجاوٹ میں مصروف ناک چائے یہاں رکھ دو۔ ابھی وہ چائے دے کر پلٹ ہی رہی تھی جب کامل نے اس کی کلائی کو جگڑا تھا۔ تم کہاں چلی؟ میں یہاں جس کام سے آئی تھی وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہ کامل کے ہاتھ کو گرفت میں جگڑنے پہ تڑہ کر گویا ہوئی۔ کس نے کہا تمہارا کام ہو گیا ہے؟ وہ بویں اچکاتا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو گہری نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، نہ ہی کوئی اب دوسرا جواز باقی ہے میرا آپ کے روم میں ٹھہرے رہنے کا۔ محمل اس کی نظریں مسلسل خود پہ محسوس کر کے بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ کوئی جواز نہیں ہے تو کیا ہوا، ابھی بن جائے گا جواز بھی۔ کامل نے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اڑائی۔ مجھے جانا ہے، میں مزید آپ کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی متمنی نہیں ہو سکتی۔
وہ جنجلا کر گویا ہوئی کامل اس کا وقت ہام میں برباد کر رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے تم بہانے کی تلاش میں تھی میرے روم میں آ کر مجھ سے ملنے کی۔ کلائی پہ گرفت مزید کچھ اور بھی گہری ہوئی اتنی کہ محمل کے ہاتھ چھڑوانے کی تمام کوششیں دم توڑ بیٹھی تھی، اور پھر کمرے میں مدھم آواز میں چلتا گانا اس کو مزید کامل کے سامنے بوکھلائی دے رہا تھا۔ ایک ایک بول اس وقت کمرے میں گونجتا جیسے ان دونوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ آپ کن خوش فہمیوں میں ہیں ہان؟ محمل نے ماحول میں رچی فسوخیزی کا اثر ظاہر کرنا چاہا۔ اچھا، واقعی وہ ایسے استفسار کر رہا تھا جیسے اس کی کہی بات پہ ہاتھ اٹھا رہا ہو۔ میری مجبوری تھی کہ اس وقت کوئی ملازمہ موجود نہیں تھی۔ شفقت آئی بیگم نے باغ کی سجاوٹ کے لیے معمور کر دیا تھا تو صاف کوئی سے بولی، اور تمہیں میرے لیے تھوڑا سا کان کے نزدیک جا کے سرگوشی کی گئی۔ محمل حق تک رہ گئی۔ چلو یقین کر لیتا ہوں۔ مجھے آپ کو یقین یا بے یقین کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے جانا ہے باہر۔ اگر نہ چھوڑوں تو آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہان۔ ہان ہوں، کبھی غلط کر سکتا ہوں بھلا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سوائے تمہارا ہاتھ پکڑنے کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے معنی ہیسی سے کہہ رہا تھا۔ لہجہ نہ جانے کیا کچھ جتانا چاہتا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں مجھے روکے رکھا ہے آپ نے؟ وہ بے بس تھی، ہاتھ جو اس ستمگر کے ہاتھ میں جگڑا تھا۔ تم یہاں آئی اپنی مرضی سے تھی، مگر اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ کامل تحکمانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ چائے بعد میں سرو کرنا، پہلے مجھے کھانا کھلاؤ اپنے ہاتھوں سے تم۔ وہ کافی دیر سے میز پہ ٹھنڈا ہوتا کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ محمل کی تو جیسے جان پہ بن گئی تھی۔ بھلا کبھی پہلے کامل نے ایسا کوئی حکم بھی تو صادر نہ کیا تھا۔ اگر تمہارے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہے تو مجھ سے بھی سلام دعا کروا دو، کامل نے جتایا۔ معذرت مگر یہ میرا کام نہیں، آپ کی خواہش کا احترام کرنا میرے لیے ناممکن ہے، وہ چڑ کر بولی۔ آج نکاح میں شریک ہونا چاہتی ہو یا اسی کمرے میں میرے ساتھ بند رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اب دھمکیوں پہ اتر آیا تھا، لہجہ اس قدر سخت تھا کہ محمل سن سی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے محمل نے رائے فرار تلاشی۔ یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کھانا نکالو تم۔ کامل نے نرمی سے اس کی کلائی کو چھوڑا اور اٹھ کے بیڈ روم کا داخلی دروازہ لاک کر دیا۔ کامل کی تمام کارروائی دیکھ کر محمل کی تو جیسے روح فنا ہونے کو تھی۔ ڈش سے سالن نکالتے محمل کے ہاتھ لرز اٹھے تھے، شدید ٹھنڈ میں بھی پیشانی پہ ننھے ننھے موتی چمک رہے تھے۔ کامل بڑی فرصت سے دروازے سے ٹیک لگائے محمل کے سفید کرتے کی آستین کونوں تک فولڈ کیے، سینے پہ ہاتھ باندھے محمل کی بوکھلاہٹ کو دیکھ کے زیر لب مسکرایا تھا۔ ظالم لڑکی، دل نے بے ساختہ کہا۔ آ جائیے، کھانا چن دیا ہے ٹیبل پہ۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر ہاتھوں کی لرزش تھی کہ تمام تر پوشیدہ بعید چیخ کے عیاں کرنے کے در پہ تھی۔ وہ ٹیک کی لکڑی سے بنی کرسی گھسیٹ کے عین اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ محمل نے جلدی سے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل نوالہ بنا کے اس کی طرف بڑھایا۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ نوالہ منہ میں کھلاتے ہوئے محمل کی مہرتی انگلیوں نے کامل کے لبوں کو انجانے میں چھوا تھا۔ محمل کو تو گویا جیسے کرنٹ ہی چھو گیا تھا۔ بوکھلاہٹ میں نوالہ ہونٹوں کو نہیں ناک کو بوسہ دے گیا۔ یار یہ کیا، تم مجھے ناک سے کھانا کھلانے کے در پہ ہو؟ میں بتاتا ہوں کھانا کیسے کھلاتے ہیں۔ وہ نوالہ بنا کے محمل کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ وہ الفاظ تھے جو محمل نے بڑی مشکل سے ادا کیے تھے، ورنہ بھوک سے تو اب اس کا دم ہی نکلنے والا تھا۔ صبح کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، دوپہر میں تو تائی بیگم نے موقع ہی نہ دیا تھا کچھ حلق میں اتارنے کا۔ کئی دفعہ محمل کی ماں کام کاج چھوڑ کے کھانا کھانے کا بولتی رہی، مگر محمل تائی کے ڈر سے کام کرنے میں بضد ہی رہی، اور اب کچھ دیر اور نہ کچھ کھاتی تو بے ہوشی لازمی تھی۔ باہر جانا ہے نا؟ اگر ہاں تو چپ چپ کھانا کھاؤ۔ محمل نے بغیر چوں چاں کیے نوالہ کامل کے ہاتھوں سے کھایا۔ گڈ گرل، وہ مسکرا دیا۔ محمل کی اس قدر فرمانبرداری کا عظیم ملاحظہ دیکھ کے وہ ایک نوالہ خود کھاتا اور ایک محمل کو کھلاتا۔ چائے بھی آدھی خود پی کے محمل کو آدھی زبردستی پلائی۔ عجیب ہی انداز تھا اس کی کیئر کا، ظاہر نہ کرتے ہوئے بھی وہ محمل کی ہر درجہ کیئر کرتا تھا، اور یہ سب بھی
اس نے اسی کے لیے تو کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر خود سے لاپرواہ اور ہر ایک سے خوفزدہ رہنے والی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ آج کھانا اکیلے کھانے کا موڈ نہیں تھا تو سوچا تمہیں اپنے ساتھ لنچ کا شرف بخش دیا جائے۔ انداز ایسا تھا جیسے محمل کے ساتھ پشتوں پہ احسان کیا گیا ہو۔ وہ صاف چھپا گیا تھا، یہ بات کہ وہ اس کی وجہ سے ہی تو شام کے 5 بجے تک بھوکا رہا تھا۔ محمل کا اس کے سامنے زد شونہ تڑہ کر جواب دینا ہی تو کامل کو اچھا لگتا تھا۔ محمل نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر جلدی جلدی برتن سمیٹے اور ایسے بھاگے جیسے روم میں کامل نہیں کوئی خوفناک جن موجود تھا۔ محمل کی اس قدر گڑبڑاہٹ دیکھ کے کامل کا زوردار قہقہہ فضا میں بلند ہوا تھا۔